دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب رؤف کلاسرا صاحب ویلکم بیک. عرض یہ ہے کہ 4 ارب روپے اس وقت کے وزیر اعظم جناب شوکت عزیز کی اسپیسیفک انسٹرکشنز کے باوجود اسٹاک ایکسچینج میں ڈبو دیے گئے, لگا دیے گئے. جی چلیں, اس کے بعد ایک اور سٹوری آپ ہی کی ہے LNG والی کہ نہیں, 7 گاڑیاں خریدی گئی ہیں, جبکہ ڈی جی جو ہیں ان کو لینڈ کروزر کا شوق آ گیا. حالانکہ 1600 سی سی کی 7 گاڑیاں لی گئی ہیں, اور ان 7 گاڑیاں جو ہیں یہ 3000 سی سی کی ٹویوٹا لینڈ کروزر پراڈو ہیں, اور ان پہ ڈیوٹی بھی نہیں دی گئی. اب یہ بات ریکارڈ میں آ گئی تو چلیں, قومی اسمبلی کے اراکین تو مختلف وجوہات کی بنا پر ہچکچا رہے ہوں گے, یا کم از کم ایمانداری سے, یعنی پیرزادہ صاحب لیٹس پے سلوٹ ٹو ہم, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم بے بس ہیں. بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ ایسی ہی ایک گاڑی ڈیوٹی فری ریاض پیرزادہ صاحب اگر وزیر ہوتے اور یہ چلا رہے ہوتے تو ابھی تک روزانہ ہم ٹکر اور وہ بھی چلا کے کوئی اپنے بھی گریبان میں نہ جھانکے. ہم بھی, اپنا بھی حال تیرے جیسا ہے, ہم بھی تو انہی جیسے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, بالکل آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروں کہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اگر آپ کو یاد ہوگا, ان کو 8-10 سال جو نیب نے یہ سزا دی تھی, وہ جیل میں رہے ہیں. اس پہ گاڑی مس یوز آف, صرف مس یوز آف وہیکل کا الزام تھا, جس پہ جناب مشرف کے یہ کورٹس نے ان کو 8-10 سال کی سزا دی تھی اور 5 کروڑ روپے جرمانہ دیا تھا. اس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب کا میں آپ کو یہ ریفرنس دوں گا. ایک چھوٹے سا کوئی اس کا ڈالے کا مس یوز, کہ انہوں نے کیری ڈبہ جی مس یوز کیا چودھری صاحب نے, اور چودھری صاحب پہ بھاری جرمانے پڑے تھے, اور اسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو جناب مشرف دور کی تھی انہوں نے کیے تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے, جب یہ پولیٹیشنز پہ آتا ہے تو پھر وہ ڈیسیژن بھی کرتے ہیں اور آ کے اپنی پاور بھی دکھاتے ہیں. لیکن ایک بات جو اس وقت مشتاق کہہ رہے تھے کہ شاید یہ پاور لیس باڈی ہے, جہاں پہ انہوں نے اپنی پاور دکھانی ہوتی ہے وہ منٹ نہیں لگاتی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. آپ کو 2 مثالیں دوں گا, 2 مثالیں وہ کہہ رہے ہیں کے اوپر ہی دیکھا تارک. نہیں, ایک اور بھی ہے, طاہر, یہاں پہ طاہر حنفی صاحب ہیں, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. شریف آدمی کو نکال ہی دیا, شریف آدمی کو انہوں نے, چودھری صاحب نے کہا تھا, یہ چیئرمین صاحب نے PSC, کہ اگر اس کو 24 گھنٹے کے آپ نے اندر ان کے خلاف ایکشن نہ لیا تو میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بند کر دوں گا, اور ان کو سسپینڈ کر دے گا 3 مہینے. اور ان کی سینیئرٹی اور ان کے کیریئر ایک طرح کا تباہ ہو گیا ہے. اچھا, اس کے بعد خاکوانی صاحب کو, جن پہ اچھے خاصے سیریس جو چارجز اس میں لگے ہوئے ہیں یہ انکوائری رپورٹ میں, خاکوانی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ 3 دن کے اندر اگر آپ ان پہ ایکشن نہ لیا تو میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بند کر دوں گا. اچھا بھی کلاسرا صاحب چونکہ چودھری نثار پاور ہے, اچھا یعنی پاور ہے, صاحب جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے, بٹ لیٹس بی ویری فیئر. انہوں نے چند دن پہلے, پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہو کلاسرا, کہ ہمیں یہاں اسی پروگرام میں انٹرویو دیا تھا اور کمٹ کیا تھا. آئی وش, چونکہ ٹائم کم ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زیادہ باتیں, انہوں نے کمٹ کیا کہ میں ان دونوں کیسز کو NLC کا میں نے نام لے کر بات کی تھی. عرض یہ ہے جی پیرزادہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کلاسرا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جس کو ہم لوگ اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا, جہاں پہ آپ لسی سامی دیکھتے ہیں نا, کمزور آدمی, اس پہ تو طاقت پوری طرح دکھاتے ہیں. تو یہ 4 ارب روپے 7 جو ہیں گاڑیاں, ادھر بھی ذرا کو تھوڑا سا جلوہ دکھائے نا سر. ایک چیز نصرت صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے ایک قرآن میں بھی آپ سورہ رحمان میں کہ عدل بالاحسان, عدل کرو احسان کے ساتھ. جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز, یہ ذمہ دار نہیں ہیں ان جرموں کے جو ہمارے سامنے صفائی دے رہے ہوتے ہیں. یہ پچھلے جرائم ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قبروں پہ تو کم از کم لکھے نا کہ یہ ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں. اچھا, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سے یاد آیا, آج اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے آڈٹ اعتراضات تھے, ان کا چیئرمین نہیں تھا. اب مولانا شینانی صاحب وہاں پر ہیں, وہ بہنیں بھی ہیں, ایک پارٹی سے بھی تعلق ہے. کل اگر وہ لگ گئے تو وہ آپ کے ساتھ آ کے کیا, آپ تو وہ ایک ہی ہیں, تو کیا آپ کو حساب کتاب دیں گے؟ وہی نا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ بڑا ٹیکنیکل ہے. آپ ہماری کوشش دیکھیں کہ ایک تو نثار علی خان صاحب نے جتنا پچھلا 13 سال کا بیک لاگ ہے وہ ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اس کو نکالیں گے تاکہ ہم کرنٹ ہو جائیں. اگر یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پچھلا اکاؤنٹس بھی جو ہیں ان کو کرنٹ کر جائے تو کم از کم پھر صحافی آپ حضرات بھی اتنا حاوی ہو جائیں گے اس کرپشن کو روکنے میں کہ آپ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. جی بالکل. اپنا ندیم افضل چاند صاحب, پیرزادہ صاحب ندیم افضل چاند صاحب نے ہمیں میرا سلام بھی, جی سلام آپ کا بھی پہنچ گیا, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پتہ نہیں راستے کہیں سفر میں گجرالے جا رہے تھے, پتہ نہیں راستہ روک کے ہم نے ان سے ابھی رابطہ کیا. السلام علیکم ندیم افضل صاحب. وعلیکم السلام سر. جی بہت بہت شکریہ. یہ آج ہم اس وقت ایک طرح سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی وہ ہم کارکردگی اور ان کا احتساب کا جو سسٹم ہے
اس کو اس زیر بحث لا رہے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تو چیئرمین صاحب آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر نہیں کرتے ممبرز کے ساتھ, دوسرا یہ ہے کہ جب سویلین کوئی لسی ماڑی اسامی ہو تو بڑے بڑے ریمارکس آتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن وہ تگڑے جو آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں کس طرف اشارہ ہے, اگر وہ آ جائیں تو پھر وہ پی او ایف کا بھی کیس ہو تو آپ بڑے کہتے ہیں جی جنرل سبھا صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا. یہ کیا ہے ادھر تو آپ بھی اشاروں کی نام میں نہیں میں نے جنرل سبھا صاحب کا نہیں جنرل سبھا صاحب کا میں نے نام بھی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں پیرزادہ صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں نے نام بھی دے دیا, اسی لیے مجھے پتا تھا کہ مجھے پتا پیرزادہ صاحب آئیں گے میرے پہ. جی منہاج صاحب بالکل میں آپ کی چند باتوں سے تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک رواج بنا ہے کہ طاقتور کے سامنے کوئی بھی نہیں بولتا, اور میرے خیال میں ہماری تو پارلیمنٹ یا کہہ لیں یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ہم کوشش تو ضرور کرتے ہیں لیکن ابھی ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ طاقتور کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو اور کمزور کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو. اس میں تھوڑا بہت ہم میں فرق ہے, یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. دوسرا ایک جو بات ہے اس سے میں اکثر سنتا رہتا ہوں, میں آپ کی رپورٹنگ بھی دیکھتا ہوں اخبارات پہ اور ٹی وی پہ بھی, تو صرف ایک بندہ یہ کمیٹی نہیں چلا سکتا, یہ تمام پارٹیز چلا رہی ہیں اور اس میں حکومت کا بہت بڑی سپورٹ ہے. ہم پیپلز پارٹی کی نمائندگی سب سے زیادہ ہے اور ہم یونانیمس ڈیسیژن کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کو ہر فیصلہ قبول ہوتا ہے تو یونانیمس ہوتا ہے. تو یہ میں نے اچھا چند صاحب چلیں یہ فرمائیے گا, ابھی ہم نے پہلے کلاسرا صاحب اور یعنی پیرزادہ صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے 4 ارب کے اسکینڈل والا, ابھی تک پیرزادہ صاحب کے پاس تو رپورٹ کی کاپی نہیں آئی ہے, کلاسرا نے اپنے ذرائع سے حاصل کر لی, آپ کے پاس پہنچ گئی پہلی یہ بات بتائیے. میرے پاس بھی بالکل نہیں پہنچی, بلکہ میں نے تو پچھلے 5-6 مہینوں سے ہم پوچھ رہے ہیں بار بار کہ این ایل سی رپورٹ کہاں ہے کی رپورٹ کدھر گئی, لیکن ابھی تک. اچھا یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کو جو بجٹ دیا جاتا ہے اس کا حساب لینا بھی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذمہ داری ہے. نصرت بھائی یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ کمیٹی میں پیرزادہ صاحب اور میں ہر میرے خیال ہے دوسری تیسری میٹنگ میں ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیونکہ یہ اس پبلک کا پیسہ ہے, تو میرے خیال میں یہ ڈوگر کی ججز نے فیصلہ کیا تھا, تو ہماری سپریم کورٹ جہاں ڈوگر کے اور فیصلوں کو رد کر رہی ہے تو اس ایک فیصلے کو بھی رد کر رہی ہے. نہیں تو کیا یہ عدلیہ کی آزادی کے اس ادارے عدلیہ کی آزادی کا جو تصور ہے اس ادارے میں مداخلت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے لوگ وہ آڈٹ تو کروا رہے ہیں, صرف ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہونے دیں گے. اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوگی تو پھر اس آڈٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کب ان کو طلب کر رہے ہیں دوبارہ, کیسے لائیں گے ان کو؟ ہم کسی جج کو خدا نخواستہ طلب نہیں کر رہے, ان کا ایک جو گزٹڈ آفیسر ہوتا ہے جو ان کا پیسے رجسٹرار ہوتا ہے, جو ہمارے کروڑوں روپے پبلک کے ٹیکس کی منی ہے وہ, اور پبلک کا پیسہ ہے وہ کسی ڈونر کا یا کوئی. تو چلو رجسٹرار کو کب حاضر کریں گے, کوئی ایسی اسپیسیفک ڈیٹ, 1-2 سال, 1-2 مہینے, 1-2 دن رجسٹرار آپ کے پاس آئے؟ دیکھیں نہیں رجسٹرار کو یہ نہیں ہے, دیکھیں ایک اداروں کی ہے, ایک کام ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہے. اگر آپ پوسٹ آفس کا آڈٹ کرتے ہیں, ایک جو بیچارہ وردی میں ادھاری لیتا ہے اور جس کی 3000 تنخواہ ہے اس کی آڈٹ رپورٹس پہ تو آپ گھنٹہ بحث کرتے ہیں, جہاں پھر کروڑوں اور اربوں ہیں فنڈ استعمال ہو رہے ہیں اور ان کی رپورٹس کسی کے سامنے پیش نہ ہو تو میرے خیال میں پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا, اور یہ کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مساوات. ٹھیک بہت شکریہ ندیم افضل صاحب, بہت شکریہ. رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق. ویسے سپریم کورٹ کا ہم نے یہ آپ کے پاس پیرزادہ صاحب یہی لے کے آئیں گے, اور چونکہ کمرشل بریک ہے, بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں